السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ مشرقی پاکستان پاکستان کا ایک حصہ تھا اور پاکستان کا دایاں بازو تھا، لیکن 1971 میں یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اس کے بہت ساری چیزیں اس کی وجہ بنی تھیں۔ اس میں کچھ باہر کے لوگوں کی سازشیں بھی تھیں، کچھ ہماری اپنی رانگ پالیسیز تھیں، کچھ جغرافیکل ڈفرینسز تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا اسی چیپٹر میں کہ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد سے بہت سارے مسائل ہمیں درپیش رہے ہیں۔ سب سے پہلے آئین سازی کا مسئلہ رہا ہے اور ہمیں پہلا آئین بنانے میں تقریباً 9 سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ملک میں مارشل لا لگ گیا، آئین کو ختم کر دیا گیا، پھر دوسرا آئین بنا، پھر اگین مارشل لا لگ گیا۔ اسی طریقے سے جو سیاسی حالات ہیں ان کے بہت خراب رہے تھے، اور نتیجے کے طور پہ پھر 1971 میں پاکستان دو لخت ہو گیا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ جو مین فیکٹرز سے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قومی قیادت کا فقدان۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان میں محب وطن لیڈرشپ کا فقدان ہو گیا تھا، اور جو مسلم لیگ کے قائدین تھے، جو لیڈرز تھے، وہ حکومت کرنے کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اور یہ اس لیے بھی تھا کیونکہ مسلم لیگ پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت تھی، اس وقت ایک ہی جماعت تھی ملک میں۔ ان کو لگتا تھا کہ حکومت کرنا ہمارا حق ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں وہ لوگ عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ان کا رابطہ عوام سے نہیں تھا، ان کو عوام کے مسائل سے آگہی نہیں تھی، اور نتیجہ یہی ہوا کہ پھر 1954 میں مشرقی پاکستان میں جو انتخابات ہوئے تھے تو مسلم لیگ بہت برے طریقے سے ہار گئی تھی، اور یہ اس کو ہم پہلا سبب کہہ سکتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا۔ نیکسٹ ہے جی اقتصادی بدحالی۔ مشرقی پاکستان ہمیشہ سے اقتصادی طور پر بدحالی کا شکار رہا تھا، اور تقسیم ان سے پہلے بھی ایسے ہی تھا کہ ان کی معیشت پر ہندو صنعت کار، ہندو ذمہ دار ہی چھایا ہوا تھا، اور ان کی جو آبادی تھی، کثیر آبادی پر مشتمل جو یہ صوبہ تھا، یہ اپنے مخصوص جغرافیائی حالات کی وجہ سے صنعت کاری کے اثرات حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد بھی بہت کوششیں کی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ ہی رہا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ آبادی جو تھی، مقامی آبادی، اس میں احساس محرومی پیدا ہو گیا۔ ان کو لگا کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پر پھر مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ نیکسٹ ہے ہندو اساتذہ کا منفی کردار۔ قیام پاکستان کے بعد حکومتیں پاکستانی قومیت کا جذبہ ابھارنے میں ناکام رہی تھیں، اور جو پاکستان کے مخالف گروہ تھے وہ بہت سرگرم رہے تھے۔ اس میں ایک بدقسمتی یہ بھی تھی کہ جو بنگال کے مسلمان تھے وہ تعلیمی میدان میں ہندوؤں سے ہمیشہ کمتر رہے تھے، اور پھر یہی وجہ تھی کہ ان کے اسکولوں میں، ان کے کالجز میں جو اساتذہ کی اکثریت تھی وہ ہندو تھے، اور ہندو مسلمانوں کے خلاف عوام کے ذہنوں میں زہر بھرتے رہے تھے، بنگالی قومیت کا جذبہ ان کے درمیان ابھارتے رہے تھے، اور انہوں نے جو اساتذہ تھے ان کا بڑا اس میں رول تھا کہ انہوں نے مغربی پاکستان سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے بڑی راہ ہموار کی تھی۔ بنگالی زبان کا مسئلہ۔ بنگالی زبان کے مسئلے نے بھی قومی اتحاد کو بہت پارا پارا کیا، بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ جو زبان کا مسئلہ تھا یہ 1947 میں پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کا قائد اعظم زندہ تھے تو وہ ڈھاکہ گئے، انہوں نے عوام سے خطاب کیا، اور انہوں نے اردو زبان کا جو تشخص تھا اس کو واضح کیا، اردو زبان کی منفرد حیثیت کو واضح کیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ تحریک کسی حد تک دب گئی تھی۔ 1956 میں پھر ہمارا آئین بنا تو اس میں اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبانیں بھی تسلیم کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بنگالیوں کی نفرت دور نہیں ہو سکی تھی، اور یہ زبان کا مسئلہ اسی طرح سے چلتا رہا تھا۔ نیکسٹ ہے جی صوبائی تعصبات۔ مشرقی پاکستان کی آبادی کل آبادی کا 56% تھی، اور وہ پاکستان کے 5 یونٹوں میں سے ایک یونٹ تھا، لیکن جو مشرقی پاکستان کے سیاستدان تھے وہ چاہتے تھے کہ ایوان زیریں میں بھی ان کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے، اور ایوان بالا میں بھی آبادی کے تناسب سے ہی ان کو نشستیں دی جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے پیچھے سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ سینٹ جو کہ ایوان بالا ہوتا ہے اس میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے، اور قومی اسمبلی میں صوبوں کو ان کی آبادی کی تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ لیکن مشرقی پاکستان کے سیاستدان چاہتے تھے کہ ایوان بالا میں بھی اور ایوان زیریں میں بھی دونوں میں ہی ان کی آبادی کے تناسب سے نشستیں دی جائیں۔ اب اس طرح سے ہوتا تو ظاہری سی بات ہے کہ مشرقی پاکستان کو نشستیں زیادہ ملنی تھی، اور یہ مغربی پاکستان کو
کے جو سیاستدان تھے ان کو بھی بالکل بھی قبول نہیں تھا، اور یہی وجہ بنی تھی کہ بنگالی اور پنجابی جو سیاستدان تھے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے تھے، اور یہ بھی ایک سبب بنا تھا ملک کو دو حصوں میں تقسیم ہونے کا۔ سیاستدانوں کی علاقائی سیاست۔ 1954 میں مسلم لیگ انتخابات ہار گئی تھی، اور یہ مشرقی پاکستان کی عوام کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ مسلم لیگ اب یہاں پر عوام کی پذیرائی حاصل نہیں کر رہی، مسلم لیگ یہاں پر ناکام ہو رہی ہے، تو آپ یہاں پر الیکشن کروائے جائیں۔ تو الیکشنز ہوئے، اور ان میں مسلم لیگ کو بڑی ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ عوام کے مسائل سے ان کو آگہی نہیں تھی، ان کا عوام سے رابطہ برقرار نہیں تھا، ان کی مقبولیت عوام کے درمیان بالکل ختم ہو گئی تھی، اور 310 نشستیں تھیں، ان میں سے مسلم لیگ مشرقی پاکستان میں صرف 10 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب یہ ایک بہت بڑی اس کو شکست کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو علاقائی سیاست اور یہ تمام چیزیں تھیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنی تھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا۔